دیکھیے اللہ کا احسان ہے کہ اس نے نبی بھیجے، نبیوں کا بھیجنا بھی اس کا احسان، مزید احسان یہ کہ ہر نبی سے اعلان کرایا ما اسألکم علیہ من اجر، اور سورۃ الاحزاب کی آیت 60 ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب اس آیت کی تشریح فرماتے ہیں، اللہ نے تمام نبیوں کو کتاب اور دانش مندی، منصب نبوت، حتیٰ کہ بعض پیغمبروں کو حکومت اور سلطنت بھی عطا کی، لیکن ہر ایک سے یہ وعدہ اقرار لیا کہ وہ اللہ کا پیغام مخلوق تک جوں کا توں پہنچا دیں گے اور اس پر کوئی اجرت یا مزدوری نہیں لیں گے، اور دنیا میں جعلی مذاہب کی دکانداری اور گدی نشینی کے مقابلے میں سچی دینداری، توحید اور عقیدہ آخرت پر پختہ یقین کی دعوت چلاتے رہیں گے، اور تمام نبی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور رسول ہی کی حیثیت سے مخلوق سے کلام کریں گے، ان میں خدائی کا دعوے دار یا خدا کا شریک بن جانے کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ اور یہ تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام لباس بشریت میں تشریف لائے، یہ بھی بڑا نازک موضوع ہے۔ قرآن حکیم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک طبقے نے نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھ کر اس کے پیچھے چلنے سے انکار کیا، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اور دوسرا طبقہ نبی کو شریک الوہیت سمجھتا تھا۔ یہ دونوں طبقے ہدایت سے محروم رہے۔ اس نازک موضوع پر حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب نے بڑا ایمان افروز کلام کیا ہے۔ لیجیے سنیے سورۃ الانعام کی آیت 88، وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم کی اولاد میں بڑے بڑے رسول اور نبی اللہ نے بھیجے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کی اولاد تھے، کوئی کسی کا بھائی تھا تو کوئی کسی کا باپ تھا اور کوئی بیٹا تھا۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کو انسانیت، آدمیت اور بشریت سے نکال کر کچھ اور بتاتے ہیں، ان کا خیال غلط ہے۔ کتاب، حکمت، نبوت اور رسالت آدمیوں کو دی جائے تو پوری انسانیت اولاد آدم کے لیے واقعی عزت و فضیلت ہے، لیکن کافروں نے یہ فضیلت کسی بشر کے لیے تسلیم کرنے سے انکار کر کے خود انسانیت کی توہین کی۔ اس لیے فرمایا کہ اس نعمت کے یہ انکاری ہیں تو دوسری قوم ہم نے مخصوص رکھی ہے جو اس نعمت کو پا کر باغ باغ ہو جائے گی اور اس کی قدر کرے گی کہ اولاد آدم میں نبیوں اور رسولوں کا انتخاب فرما کر ہمارے رب نے انسانوں کا عزت و عظمت بڑھا دی۔ اس تقریر سے یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ نبی اور رسول کو بندہ بشر نہیں مانتے، ان کی نیت میں یہ خرابی ہے کہ کسی طرح اطاعت سے چھٹکارا حاصل کریں، یہ کہہ کر کہ نبی تو غیر بشر ہے، ہم تو آدمی ہیں، ہزارہ حاجات رکھتے ہیں، ہم ان کی اطاعت کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر یہ شیطان کا یہ مکر و فریب قریب قریب ہر نبی کے مقابلے میں چلایا گیا کہ تم بشر ہو، آدمی ہو، اس لیے نبی یا رسول نہیں ہو سکتے، اور بعد والوں نے جب نبی کو مان لیا تو ان میں سے بہت سے لوگ پرانے کافروں کی بولی تھوڑے ہیر پھیر سے بولنے لگے کہ چونکہ یہ نبی یا رسول تھے اس لیے بشر آدمی نہیں تھے، کچھ اور تھے۔ ایسا کہہ کر انہوں نے نبی پر ایمان لا کر بھی اطاعت سے چھٹی کرا لی، اور ظاہر ہے نبی یا رسول کی اطاعت لازمی ہے، لیکن جب وہ غیر آدمی ہو تو اس کی زندگی کا نمونہ انسانوں کو مشکل پڑے گا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 95 اور 96 کی تفسیر میں حضرت فرماتے ہیں، عام انسانوں کو ہدایت کے راستے پر چلنے میں ایک بڑی رکاوٹ یہ عقیدہ بن گیا کہ انہوں نے غلو کر کے اللہ کے پیغمبروں کو انسانیت سے خارج کیا، الوہیت میں داخل کر لیا۔ کسی کو خدا کا اوتار، کسی کو خدا کا بیٹا، رشتہ ناتا لگا کر نبی اور خدا کا ایک مشترکہ خاندان بنا لیا۔ اب اس گورکھ دھندے میں انہیں کہیں بھی نبی نہیں دکھائی دیتا۔ پھر ایسے غلط عقیدے پر عقل مند
اور صاحب کتاب لوگ ان کے ساتھ نہ ہوئے، تب سخت انتشار اور مار کاٹ سے انسانوں میں مذہب کے نام پر شدید لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ اس لیے قرآن مجید نے کئی مقامات پر اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ کے نبی انسان ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، وفات بھی پاتے ہیں، شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، صاحب اولاد بھی ہوئے، اور آخرت میں اپنی امتوں پر گواہی دینے کے لیے اللہ کے حضور ان کی پیشی بھی ہوگی۔